أعوذ بالله من الشيطان الرجيم به نستعين وهو خير الناصر المعين اللهم صل على محمد وآل محمد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي طلاب محترم عزیز ہماری گفتگو بحث انبات کے غسل انبات کے سلسلے میں چل رہی تھی اور اس میں ذکر کیا تھا کہ ہم 5 چیزوں کو ذکر کریں گے۔ نمبر 1 احتضار، نمبر 2 غسل، اور نمبر 3 کفن، اور نمبر 4 نماز میت۔ کل جو ہے نماز میت کا ذکر ہوا تھا کہ 5 تکبیریں کہی جائیں گی میت اور ان کے درمیان 4 دعائیں۔ اس کا تتمہ میں 5 مسئلے چھوٹے چھوٹے سے بیان کر رہے ہیں۔ پہلا مسئلہ یہ ہے کہ مسائل الاولی لا یصلی علیہ الا بعد تفصیلہ پہلا مسئلہ یہ ہے کہ نماز نہیں پڑھی جائے گی میت پر مگر اس کے بعد کہ اسے غسل دے دیا جائے اور اس کو کفن پہنا دیا جائے۔ تو نماز ہوگی کفن پہنانے کے بعد اور غسل دینے کے بعد، ایک مسئلہ۔ دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ الثانیۃ یکرہ الصلاۃ علی الجنازۃ مرتین، ایک جنازے پر 2 مرتبہ نماز پڑھنا مکروہ۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ مولانا پڑھا رہے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک شخص اگر کسی میت پہ نماز پڑھنا چاہے تو وہ ایک مرتبہ اور دوبارہ اگر پڑھنا چاہ رہا ہے تو اس کے لیے مکروہ ہے، لیکن اگر جمعیت زیادہ ہے اور اس پر ایک گروہ نے پڑھی اور دوسرے گروہ نے پڑھی تو اس میں مکروہ نہیں ہے، بلکہ اس طریقے سے ہو سکتا ہے۔ لیکن ایک ہی شخص اگر نماز پڑھے تو اس کے لیے مکروہ۔ مسئلہ ثالثہ لو لم يصل علی المیت صلی علی قبرہ یوما ولیلہ، اگر کوئی میت ایسی ہے کہ جس پہ نماز نہیں پڑھی گئی، کسی بھی وجہ سے اس کی نماز رہ گئی ہے، نماز میت اس پہ نہیں پڑھی، تو اجازت ہے کہ اس دن میں یا اس رات میں یعنی 24 گھنٹے کے اندر اندر اس کی قبر پہ نماز پڑھی جا سکتی ہے۔ لیکن اگر یہ وقت گزر جائے رات اور دن کا تو پھر نماز نہیں پڑھی جائے۔ لو لم یصلی علی المیت، اگر میت پہ نماز نہیں پڑھی ہے، صلیا علی قبرہ، تو نماز پڑھی جائے گی اس میت کی قبر پہ یومن و لیلتن، یعنی اس دن میں پڑھ سکتے ہیں یا اس رات میں نماز پڑھی جا سکتی۔ چوتھا مسئلہ متعلق ہے امام سے، یعنی وہ شخص جو نماز پڑھا رہا ہے وہ نماز پڑھاتے وقت کہاں کھڑا، اس کے لیے مستحب ہے، یستحب ان یقف الامام عند وسط الرجل وصدر المرأة ولو اتفقا جعل الرجل مما یلی۔ امام کے لیے مستحب ہے کہ جس ٹائم نماز میت پڑھا رہا ہے تو اگر میت مرد کی ہے تو وسط میں کھڑا ہو، اور اگر میت عورت کی ہے تو سینے کے مقابل میں کھڑا ہو۔ لیکن اگر اتفاق ایسا ہو جائے کہ ایک میت
مرد کی ہے اور ایک میت عورت کی، یعنی دونوں صنف موجود ہیں، اور یہ چاہتا ہے کہ دونوں پر ایک ساتھ جو ہے نماز پڑھ دیں، تو وہ اس طریقے سے قرار دے گا میت کو کہ رجل کی میت جو ہے وہ اس سے نزدیک رہے، اس کا وسط ہو، اور عورت کی جو میت ہے اس کا سینہ مقابل میں اس طریقے سے رکھا جائے کہ دونوں جو ہے جو حکم مستحب ہے وہ عمل اس پر ہو جائے۔ وَلَوْ اتَّفَقَتْ جَعَلُ الرَّجُلِ مِمَّا يَلِيهِ، یعنی یہ نزدیک جو رہے گی وہ مرد کی میت رہے، اور اس کے بعد قبلے کی طرف جو ہے وہ عورت کی میت رہے۔ الخامسۃ یجب ان یجعل راس المیت عن یمین المصلی، میت کو اس طریقے سے لٹایا جائے جس ٹائم نماز پڑھی جا رہی ہے کہ میت کا سر جو ہے وہ نماز پڑھانے والے کے دائیں جانب ہو۔ یہ انسان پہ واجب ہے کہ میت کو اس طریقے سے قرار دے۔ یہ 4 بحثیں گزر چکی، اب 5ویں بحث ہے دفن کے سلسلے میں۔ الخامس الدفن والواجب سترہ فی الارض عن الحمام والسبائع وتم رعایتہ عن الناس عن جانب الایمن موجہا الی القبلہ۔ دفن کرنے میں اتنا واجب ہے انسان پہ کہ اس میت کو زمین میں اتنا گہرا چھپائیں کہ تاکہ وہ میت حشرات الارض اور درندوں سے محفوظ رہے، تاکہ اسے جو ہے یہ نقصان نہ پہنچا سکے، اور اس کی خوشبو، اس کی بدبو جو ہے وہ لوگوں کو اذیت نہ دے، اس لیے کہ مرنے کے بعد انسان کا جسم جو ہے وہ پھول جاتا ہے اور پھٹ جاتا ہے، اور اس میں سے ایک عجیب سی بدبو ظاہر ہوتی ہے کہ جو اس سے لوگوں کو بہت اذیت پہنچتی ہے۔ مگر یہ کہ میت جو ہے وہ خاصان خدا کی ہو تو وہاں پر کوئی ایک خاص اللہ کی عنایت ہوتی ہے کہ جس کی بنا پر یہ اس کا جسم جو ہے سالم رہتا ہے۔ لیکن اگر عام انسان ہے تو وہاں پر اس کی بو جو ہے وہ کچھ دن کے بعد جسم جو ہے کہ گوشت خراب ہونے لگتا ہے اور اس کی بو پھیل جاتی ہے جو لوگوں کو نقصان پہنچاتی ہے۔ تو اتنا چھپائے کہ اس کی بدبو جو ہے وہ لوگوں کو اذیت نہ دے۔ لٹائیں گے کیسے؟ علی جانب الایمن موجہا الی القبلہ، اس طریقے سے لٹائیں داہنی کروٹ کہ اس کا چہرہ اور اس کا جسم جو ہے وہ قبلے کی طرف ہو جائے، یعنی جس طریقے سے ایک انسان داہنی کروٹ لیٹتا ہے، گویا داہنی کروٹ جیسے لیٹتا ہے قبلے کی طرف، اس طریقے سے میت کو لٹائیں کہ اس کا وہ قبلے کی طرف ہو جائے۔ یہ چیز واجب تھی کہ زمین میں اتنا چھپائیں کہ درندوں سے اور حشرات سے محفوظ رہے اور اس کی بدبو لوگوں تک نہ پہنچے، لوگ اس کے بدبو سے محفوظ رہے۔ کچھ چیزیں مستحب ہیں، ان میں سے ایک چیز ہے اتباع الجنازہ، تشییع جنازہ کرنا مستحب ہے۔ تشییع جنازہ کا مطلب یہ ہے کہ انسان جب میت کو لے جایا جا رہا ہے تو میت کے یا تو پیچھے پیچھے چلے اور معاد جانبیں، یا کسی ایک جانب چلے، داہنی جانب یا بائیں جانب، کسی ایک جانب اسے اجازت ہے کہ یہ چل سکتا ہے۔ یہ مستحب ہے انسان کے لیے کہ جنازے کی تشییع کرے، آگے چلنے کو جنازے سے منع کیا۔ وَتَرْبِيُهَا، تربی یعنی جو ہے وہ چاروں طرف سے کاندھا دینا۔ تربی کے معنی یہ کہ ہے کہ حمل الجنازت من جوانب الاربع، چاروں جانب سے جنازے کو اٹھانا۔ کیسے؟ بِأَنْ يَحْمِلَ مُقَدَّمَهُ الْأَيْمَنَ، کہ میت کے داہنی سائیڈ سے شروع کرے، ثم مؤخر الایمن، پھر اس کے پیچھے کی طرف آ جائے، ثم مؤخر الایسر، پھر بائیں طرف جو پیچھے کا حصہ ہے
ادھر ہے ثم مقدم الایسر، اور پھر بائیں طرف جو آگے والا حصہ ہے اس طریقے سے کندھا دے، اس کو تربی کہتے ہیں کہ چاروں طرف سے کندھا دینا، اس طریقے سے کہ دانی جانب میت کی، پھر پیچھے آئے گا اور پھر ادھر سے اور پھر ادھر اور ادھر سے خارج ہو جائے گا۔ اسی طریقے سے تربی کرتے ہوئے لوگ آہستہ سے اور بڑے ہی اطمینان کے ساتھ میت کو قبر تک پہنچائیں۔ وَوَضْعُهَا عِنْدَ الْقَبْرِ، لیکن جب قبر کے نزدیک پہنچ جائیں تو کہاں پہ میت کو جو ہے رکھا جائے؟ وَوَضْعُهَا عِنْدَ الْقَبْرِ إِنْ كَانَ رَجُلًا، اگر میت جو ہے وہ مرد کی ہے تو قبر کے نزدیک اسے لے جا کے رکھیں گے پائتے کی طرف۔ وَقِدَامُهُ مِن مَيَلِ الْقِبْلَةِ إِنْ كَانَ امْرَأَةً، اگر میت جو ہے وہ عورت کی ہے تو قبلے کی طرف رکھیں، جیسے یہ قبلہ ہے تو ادھر لا کے رکھے تاکہ اس کو وہاں سے اخذ کیا جا سکے۔ فَأَخْذُ الرَّجُلِ مِنْ قِبَلِ رَأْسِهِ، مرد کو اخذ کریں گے سر کی طرف، یعنی مرد کو اس طریقے سے قبر میں لے جائیں۔ وَالْمَرْأَةُ أَرْضًا، اور عورت کو جو عرض کریں گے قبر میں وہ عرض کے اعتبار سے اس طریقے سے لے عرض میں۔ یہ تو تھا میت کو جب قبر کے نزدیک لائے تو کہاں رکھیں، نہیں مرد کی میت ہے تو پائتی رکھیں گے، اور اگر عورت کی ہے تو وہ قبلے کی طرف رکھیں گے، اور اخذ جو کریں گے مرد کو سر کی جانب سے اور عورت کو عرض میں اخذ کریں گے میت۔ وحفر القبر قدر قامتین او الی الترقوہ، قبر جو کھودی جائے اس میں یہ ہے کہ یا تو قدر قامت جتنا انسان کا قد ہے اتنی اس کی گہرائی ہو، او الی الترقوہ، یا کم سے کم ترقوہ یہ جو ہڈی ہوتی ہے یہاں تک کم سے کم اس کو کھودا ہے۔ قبر میں جب کھوتے ہیں تو وہاں پر دو طریقے سے مردے کو دفن ہے، ایک لحد ہوتی ہے اور ایک شق۔ لحد یعنی جو دیوار ہوتی ہے قبر کی اس میں قبلے کی طرف نقیب لگایا جاتا ہے، اور یہ نقیب اتنا ہونا چاہیے کہ ایک بیٹھنے والا بیٹھ جائے، یہ کہلاتی ہے لحد۔ اور شق جو قبر کھود کے درمیان میں کھودتے ہیں اس کو شق کہا جاتا ہے۔ وَاللَّحَدُ افضل من الشق، یعنی لحد جو ہے وہ افضل ہے شق سے، لیکن اب شق ہو یا لحد ہو بقدر ما یجلس فیہ الجالس، اتنی مقدار میں کھودی جائے کہ ایک بیٹھنے والا بیٹھ جائے، یعنی اتنا ہونا چاہیے۔ والذکر عند تناولہ، اور جس ٹائم جو انسان اس کو لے رہا ہے میت کو اس ٹائم ذکر کرتا رہے، ذکر پڑھتا رہے۔ وعند وضعہ فی اللحد، اور جب اس کو لحد میں رکھے تو تب بھی ذکر پڑھتا ہے۔ اور ایک مستحب میں سے ہے کہ وہ شخص کے جو قبر میں اتر رہا ہے وہ والتحفی، کیا ہے، ننگے پاؤں، یعنی پاؤں میں جوتا وغیرہ نہ ہو۔ وحل العذراء، اور اپنے بند جو ہیں بٹن وغیرہ جو ہے وہ گراہیں کھول دے۔ وکشف الراس، اور سر جو ہے وہ کھلا ہوا ہو اس شخص کا کہ جو میت کو لے رہا۔ اور اسی طریقے سے حل و عقد الاکفان، کفن کی جو گرائیں ہیں ان کو بھی کھول دے، مستحب ہے۔ ووضع خدہ علی التراب، اور اس کے گال کو جو ہے خد کو رکھے کس پہ، تراب، یہ مستحب ہے۔ ووضع شیء من التربۃ معہ، اور مستحب ہے کہ قبر میں تربت امام حسین میں سے کچھ رکھی جائے، اس میں جو ہے تربت میں سے کچھ سا اس میں رکھنا جو ہے، یعنی خاک کربلا قبر میں رکھنا مستحب ہے۔ وتلقین الشہادتین، تلقین شہادتین مستحب ہے۔ والاقرار بالائمہ علیہ السلام، اور ائمہ علیہ السلام کا اقرار کروانا سے
یہ بھی مستحب ہے. اور شرج اللب کہتے ہیں ینزدها بالتین والشبہ بحیث لو احال علیہ التراب لم تصل الیہ، کہہ رہے ہیں اس کو اس طریقے سے بند کر دے مٹی کے ذریعے سے یا کسی اور چیز کے ذریعے سے کہ جب حاضرین اس پر مٹی ڈالیں تو مٹی اس کے جسم تک نہ. یہ اس طریقے سے فعلاً تو تختے رکھے جاتے ہیں، بعض جگہ جو ہے وہ پتھر رکھے جاتے ہیں، وہ اس طریقے سے رکھے کہ مٹی میت کے جسم تک نہ پہنچے جب وہ ڈالی جاتی. والخروج من قبل رجلے، اب یہ جو قبر سے جس قبر میں رکھنے کے لیے جو شخص داخل ہوا تھا یہ خارج ہو میت کے پائنتے کی طرف سے. وَإِحَالَةُ الْحَاضِرِينَ التُّرَابَ بِظُهُورِ الْأَكُفِ، وہ مستحب ہے کہ جو حاضرین ہیں جو میت میں حاضر ہوئے ہیں ان کے لیے مستحب ہے کہ ظاہر کف سے، اس طریقے سے نہیں بلکہ اس طریقے سے مٹی ڈالیں. وَتَمُّ الْقَبْرُ وَتَرْبِيُهُ، اس قبر کو جو ہے پورا ڈھک دیا جائے، برابر کر دیا جائے. وَتَرْبِيُهُ، اور اس کو چکور بنائیں قبر کو، جیسے جو ہے کہ وہ کوہان والی جو اٹھی ہوئی قبر ہوتی ہے اس طریقے سے نہ بنائیں بلکہ اس کو چکور قبر بنائیں. قبر کو چکور کرنے کے بعد اور اس کو جو ہے کہ پر کرنے کے بعد، برابر کرنے کے بعد وَصَبُّ الْمَاءِ عَلَيْهِ، مستحب ہے کہ دور یعنی سلسلہ نہ ٹوٹے، یعنی کہ ایک جگہ ڈال دیا پانی پوری قبر پہ جو ہے کہ اس طریقے سے شروع سے سر کی جانب سے شروع کرے اور اس طریقے سے دور میں یعنی جو ہے سلسلہ نہ ٹوٹے، پانی ڈالنا مستحب ہے. پانی ڈالنے کے بعد وہ وضع الید علیہ، اس قبر پہ جو کہ ہاتھ رکھ کے وترحم، اور میت کے لیے فاتحہ پڑھے. روایت میں وارد ہوا ہے کہ چاہیے کہ 7 مرتبہ کم سے کم انزلنا میت کے لیے پڑھے، اس سے یہ قبر میں عذاب میں اس کے تخفیف ہو جائے. یہ تمام امور انجام دینے کے بعد وَتَلْقِينُ الْمُسْتَحَبِ وَتَلْقِينُ الْوَلِي بَعْدَ الْإِنصِرَافِ، تمام لوگ جب یہ تمام امور انجام دے دیں تو مستحب ہے ولی کے لیے بعد الانصراف، انصراف میں لوگوں جب منصرف ہو جائیں، جب لوگ ہٹ جائیں تو ولی تلقین پڑھے، یہ ولی کے لیے مستحب ہے. اگر ولی نہیں پڑھ سکتا ہے تو پھر وہ اپنا کسی کو ولی بنائے کہ وہ اس کی طرف سے تلقین پڑھے. یہ تمام امور میت کے سلسلے میں مستحب ہیں. کچھ چیزیں میت کے سلسلے میں مکروہ ہیں. ان مکروہات میں سے ایک مکروہ ہے نزول ذی الرحم، جو صاحب الرحم ہیں، ذوی الارحام ہیں، ان کا قبر میں اترنا مکروہ ہے. مگر یہ اور اسی طریقے سے احالت التراب، مٹی دینا بھی، مگر روایات میں آیا ہے کہ جو شخص ایسا کرتے ہیں ان کا قساوت قلب کا سبب ہوتا ہے کہ ان کا دل سخت ہو جاتا ہے، اس لیے یہ چیزیں مکروہ ہیں. لیکن اگر عورت کی میت ہے تو پھر وہاں پہ ذی الرحم کو اترنا مکروہ نہیں ہے بلکہ مستحب ہے کہ ذی الرحم اترے. وفرش القبر بالساج من غیر حاجت وتجسیسہ وتجدیدہ، کہہ رہے ہیں قبر کا فرش جو ہے وہ پکا کب بنانا جبکہ کوئی حاجت نہ ہو. مثلا کہیں ایسی کوئی حاجت نہیں ہے کہ پانی آ رہا ہے یا کوئی چیز جو ہے جس سے قبر کو نقصان پہنچ رہا ہے، تو وہاں فرش کو جو ہے پکا نہ کیا جائے بغیر حاجت کے. وہ تجسیس ہو، گچکاری وغیرہ اس پہ سفیدی کرنا جو ہے قبر پہ، یہ بھی جو ہے وہ تجدید ہو، نئی قبر جو ہے بنانا. قبر کو اگر قبر جو ہے پرانی ہو گئی ہے اس کو پھر دوبارہ سے بالکل نئی شکل جو ہے دینا یہ بھی مکروہ ہے. مگر یہ کہ ان افراد کی قبر ہو کہ جن سے اللہ کی یاد آتی ہے اور جن سے جیسے علماء ہیں جن کی خدمات ہیں
اور ان کو اللہ کی طرف سے ایک مقام حاصل ہے، ان کی قبر کو تجدید کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن عام حالات میں تجدید قبر کو نہیں بنانا کیا ہے؟ مکروہ ہے۔ وَدَّفْنُ مَيِّتَيْنِ فِي قَبْرٍ وَاحِدٍ، ایک قبر میں دو میتوں کو دفن کرنا بھی مکروہ۔ اور مکروہات میں سے یہ ہے کہ نقلہ الی غیر المشاہد، مشہد یہ جہاں پر ائمہ وغیرہ کی قبور ہیں یا انبیاء کی قبور ہیں، انہیں مشاہد کہا جاتا ہے۔ ایک شہر سے دوسرے شہر نقل کرنا میت کو یہ مکروہ ہے غیر مشاہد میں، لیکن اگر مشہد کی طرف نقل کر رہے ہیں تو وہاں پر مکروہ نہیں۔ یہ تھے مکروہات۔ ایک مسئلہ ہے والمیت فی البحر یسقل ویرمی فی، اگر کوئی شخص دریائی سفر کر رہا ہے اور اس کا انتقال ہو جائے دریا میں اور پہنچنا خشکی پر ممکن نہ ہو، تو وہاں کے لیے حکم یہ ہے کہ اس میت میں کوئی بھاری اور سنگین چیز کو باندھ دیا جائے ویرمی فی، اور اس کو دریا کے حوالے کر دیا جائے، یا اگر کوئی ظرف وغیرہ موجود ہے تو اس ظرف میں رکھ کے اور اس میں کوئی بھاری چیز باندھنے کے بعد اسے دریا کے حوالے کر دیں گے اگر پہنچنا خشکی تک ممکن نہیں ہے۔ لیکن اگر خشکی تک پہنچ سکتے ہیں، امکانات ہیں، اور وہ اس کے صحیح و سالم رہنے کے بھی امکانات ہیں میت کے، تو پھر جو ہے بہتر یہی ہے کہ اس کو وہیں پر لے جا کر دفن کیا جائے خشکی۔ یہ اس صورت میں ہے کہ جب انسان کے لیے ممکن نہیں ہے، ابھی کہیں دور ہے اور کب میت کے خراب ہونے کا خطرہ ہے۔ وَلَا يُدْفَنُ فِي مَقْبَرَةِ الْمُسْلِمِينَ غَيْرُهُ، مسئلہ یہ ہے کہ مسلمانوں کے قبرستان میں کسی بھی غیر مسلم کو دفن نہیں کیا جا سکتا، مگر اس ذمیہ کو دفن کیا جا سکتا ہے کہ جو حامل ہو کسی مسلمان سے۔ ذمی کسے کہتے ہیں؟ کہہ رہے ہیں وہ یہودی یا نصارہ کہ جو شرائط کے پابند ہوتے ہیں اور جزیہ دیتے ہیں، مسلمانی ملک میں زندگی گزارتے ہیں، انہیں ذمی کہا جاتا ہے۔ اگر ذمیہ سے کوئی شخص شادی کر لے، یعنی عقد متع وغیرہ عقد منقطع کسی نے انجام دیا اور اس کے نتیجے میں وہ عورت حاملہ ہو گئی، اور اس ایسی عورت کا اگر انتقال ہو جائے اور بچہ بھی پیٹ میں مر جائے، تو اس کو مسلمانوں کے قبرستان میں دفن کیا جا سکتا ہے، لیکن لٹانے کی کیفیت اس کی یہ ہوگی کہ فَيَسْتَدْبِرُهَا بِهَا الْقِبْلَةِ، کہ اس کو پشت بقبلہ لٹایا جائے گا تاکہ وہ جو بچہ ہے وہ رو بقبلہ ہو جائے۔ وَلَا يُدْفَنُ فِي مَقْبَرَةِ الْمُسْلِمِينَ، مقبرہ مسلمین میں مسلمانوں کے قبرستان میں کسی کو دفن نہیں کیا جائے، غیر مسلمین، مسلمانوں کے علاوہ کسی کو دفن نہیں کہ الا الذمیۃ الحامل من مسلمین، مگر وہ ذمیہ کے جو حامل ہو کسی مسلمان سے، فیستدبرہ بہا القبلہ، تو اس کو پشت بقبلہ لٹائیں گے، یعنی اس کے برعکس لٹائیں گے۔ مسلمان کے لیے حکم ہے کہ داہنی کروٹ اسے لٹائیں، اور ذمیہ کے یہاں پر حکم ہے کہ اس کو پشت بقبلہ لٹایا جائے تاکہ اس بچے کا چہرہ جو ہے وہ قبلے کی طرف ہو جائے۔ تتمہ میں کچھ مسائل ہیں جو آپ کی خدمت میں انشاءاللہ کل بیان کیے جائیں گے۔ وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین۔